السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر فریحہ ناز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بکس کاپیز بھی آپ نے خرید لی ہوں گی آج کی کلاس کے لیے، اور ہم آج جو کام شروع کریں گے وہ ہمارا ہے نیا چیپٹر پڑھنے کا۔ تو بیٹا، چیپٹر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں کورس کنٹینٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی، جس میں حصہ گرامر، اسباق، نظمیں وغیرہ تمام شامل تھیں، اور کارڈ کا ان سائڈ آؤٹ سائڈ جو ہم نے فل کرنا تھا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے وہ تمام کام خوبصورت شیڈنگ کے ساتھ اور نیٹ رائٹنگ کے ساتھ مکمل کر لیا ہوگا۔ تو ہمارا فہرست اسباق میں پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غازی علم دین شہید کا۔ ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ تو غازی علم دین کا تھوڑا سا میں حوالہ آپ کو دیتی چلوں کہ یہ شیفتہ رسول تھے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے گستاخی رسول میں ایک شخص کو قتل کر دیا، اور جس کی قتل کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ بہت زیادہ اپیلیں بھی کی گئیں لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، اور ان کو پھانسی دے دی گئی، لیکن انہوں نے کسی طرح کا بھی سمجھوتا کرنا مناسب نہ سمجھا، یعنی کہ کوئی بھی بات ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا۔ تو یہ تھا تھوڑا سا حوالہ۔ تو اب شروع کرتے ہیں غازی علم دین شہید۔ یہ کالم آپ کو بیٹا نظر آ رہا ہوگا۔ کالم میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ ضروری ہیں، تو یہیں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ زندہ و پائندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا، دائمی، ہمیشہ، ملعون، لعنت کیا گیا، کتب فروش، کتابیں بیچنے والا، بارآور، کامیاب، سرشار، مست ہوا یا ڈوبا ہوا، سراپا احتجاج، پرزور احتجاج، پرزور مذمت، مصمم پختہ ارادہ، پکا ارادہ۔ جی، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو الفاظ معنی تھے، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، اوراق ورق کی جمع ہے، اوراق اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا۔ جی، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں، جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مصنف کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نمایاں کارناموں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے مذہب میں، ملک میں اور قوم کو بھی زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا نام جو ہے وہ سنہرے حروفوں میں لکھا جاتا ہے یا امر ہو جاتا ہے، زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ ان ہستیوں میں، ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر، بے نیاز، بے غرض، بے لوث ہو کر، یعنی کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے ہو کر انتہائی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے۔ ان کے مین، ان کی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے، ان عظیم ہستیوں کا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نمایاں کارنامے سر انجام دیتے ہیں ملک اور قوم، مذہب کی خاطر، تو ان کا یہ قربانیاں پیش کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی صرف ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی، یعنی کہ اس سے منسلک پیوستہ تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں، یعنی کہ فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ان کی قربانیاں پیش کرنے کا صرف ایک یہی وجہ یا سبب ہے کہ وہ اس حقیقت کو، وہ اس سچ کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی، سرخرو ہونے،
کامیاب ہونے، زندہ جاوید ہونے، دائمی ہمیشہ سرخرو ہونے، اللہ تعالیٰ کے آگے کامیاب ہونے۔ تو کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونا ہے اور ایک کامیاب دائمی زندگی گزارنی ہے تو اس عارضی زندگی کو اہمیت نہ دینا اور اس عارضی زندگی کی قربانی دینا ہمارے لیے کوئی نقصان کا سودا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات، یعنی کہ نہ بھولنے والی، وہ جنہوں نے کارنامے کیے ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، ان شخصیات میں اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے۔ اب یہاں پر یا بیٹا وہ سبق کے متعلق پڑھا جائے گا جو ایک سچے، کھرے اور بے لوث، یعنی کہ بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے عاشق رسول تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے سچے عاشق تھے۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ طالع محمد ان کے والد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو 3 دسمبر 1908 کو وہ لاہور میں پیدا ہوئے، طالع محمد کے گھر میں۔ ان کے والد ایک معمولی بڑائی تھے۔ بڑائی ان کے لکڑیوں کا کام کرنے والے جو ترخان لوگ ہوتے ہیں یا کارپینٹر بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہ تھے۔ ان کا پیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تھا۔ غازی علم دین شہید کا رجحان، یعنی کہ ان کی جو ہم کہتے ہیں توجہ یا ان کا ہم کہتے ہیں کہ مزاج جو تھا وہ بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا، مطلب مذہبی تھے، وہ سنجیدہ تھے۔ ان کی عادات میں ذرا ہم کہتے ہیں ٹھہراؤ تھا، بات چیت میں ہم کہتے ہیں بڑا خلوص، اس لیے وہ دیگر بچوں کی نسبت ان کی عادات و اطوار میں شروع ہی سے ایک پروقار سنجیدگی تھی، یعنی کہ وہ بڑے سنجیدہ قسم کے انسان تھے، پروقار، بڑی ہی اچھی شخصیت کے وہ مالک تھے اور بڑے ہی سنجیدہ بچے تھے۔ عام بچوں کی طرح وہ نہیں تھے، وہ ایک خاص قسم کے بچے تھے جن کی عادات میں بڑی سنجیدگی تھی اور ان کا جو رجحان یا ہم کہتے ہیں توجہ تھی یا مزاج جو ان کا تھا وہ مذہب کی طرف مائل تھا۔ اسی وجہ سے یہ باتیں ان کے جو تھیں وہ آگے بڑھنے میں بہت ہم کہتے ہیں مفید یا بارآور ثابت ہوئیں۔ قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب یہ قیام پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے جب برصغیر پاک و ہند یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، انگریزوں کے اور ہندوؤں کے محکوم تھے اور آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ہاتھ پیر مارنا یہ بیٹا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ محاورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ محاورہ ہے ہاتھ پیر مارنا اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ تو مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم آزاد ہو جائیں۔ لاہور میں یعنی کہ اسی دوران اسی وقت لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش کتابیں بیچنے والا یہ ایک ہندو تھا بیٹا۔ تو لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے یعنی کہ انگریزوں کی ہمدردی اور فیور حاصل کرتے ہوئے، حمایت حاصل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی، یعنی کہ بے حرمتی کے بارے میں، یا ہم کہتے ہیں شان رسول میں گستاخی کے لیے ایک کتاب شائع کی، دل آزار کتاب، ان کے شان میں گستاخی کی خاطر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات کے بارے میں ایک کتاب شائع کی جو ان کی شان میں گستاخی پر مبنی تھی، شائع کی، مرتب کی، جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی نے لکھی تھی۔ لیکن اس ملعون یعنی کہ اس لعنتی کو برے الفاظوں میں اس کو مطلب پکارا جا رہا ہے کہ اس
ملعون کو، اس لعنتی کو بچانے کے لیے اس کتاب پہ مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ مصنف جو رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والا جو ہوتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہندو پروفیسر جو ہے اس نے لکھی تھی تو اس کا نام جو تھا اس پہ، اس کو بچانے کی خاطر کہ اس کا نام منظر عام پہ نہ آئے تو اس کا نام جو تھا وہ چھپا دیا گیا اور اس کا نام تحریر نہیں کیا گیا تاکہ کسی کو اس مذموم حرکت یعنی کہ بری حرکت کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین میں گستاخی کی اس مذموم حرکت کے خلاف، مذموم مذمت کرنے والی ہم کہتے ہیں بری حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا، رجوع رابطہ کیا گیا۔ تو یہی وجہ تھی بیٹا کہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو پروفیسر نے یہ کتاب لکھی تھی اور راجپال نے اس کو شائع کر دیا تھا، تو یہ تو شان میں گستاخی کی ہم کہتے ہیں کتاب تھی، تو وہاں کے جو مسلمان تھے ان کو یہ بات بہت گراں گزری، یعنی کہ بہت بری لگی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کیوں کی گئی۔ وہ اس پر غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس وقت کی عدالت سے، یعنی کہ اس وقت جیسے کہ انگریزوں کی ہم کہتے ہیں حکومت تھی، تو اس وقت انہوں نے مطلب عدالت سے رجوع کیا، رابطہ کیا، لیکن توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ بیٹا اس وقت انگریزوں کا اقتدار تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت قانون میں ہم کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا کوئی قانون، کوئی رول ہم کہتے ہیں اپلائی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی لا تھا، کوئی قانون تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یا یہ رول جو ہے یا یہ قانون میں یہ اضافہ کیا گیا کہ توہین رسالت کا جو مطلب کرے گا تو اس کو سزا ملے گی اور حکومت جو ہے اس کو عدالت میں مطلب اس پہ کیس چلے گا اور وہ ساری باتیں، لیکن اس سے پہلے مطلب اس قسم کا کوئی قانون جو تھا وہ رائج نہیں تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں نے جب عدالت سے رجوع کیا تو توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی اس قسم کا قانون نہیں تھا، تو ان لوگوں کے درمیان یہ کوئی عام سی بات تھی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا، چھوڑ دیا، باعزت طریقے سے اس کو مطلب چھوڑ دیا۔ تو جب ظاہری بات ہے کہ عدالت میں ایک کیس چلا اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا بندے کو، تو اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، یعنی کہ غیظ و غضب، بہت غصہ، شدید قسم کے ہم کہتے ہیں غصے کا رد عمل۔ تو مسلمان اس چیز سے بڑے غصے میں آ گئے کہ کیوں اس کو اتنی بڑی بات پر مطلب چھوڑ دیا گیا اور بری کر دیا گیا، کم از کم اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ عدالت نے اس کو بری کر دیا تو اس پر تو ان کو جب سزا نہیں ہوئی تو مسلمانوں میں شدید غصے کی لہر جو تھی وہ دوڑ گئی، مسلمانوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے، کیونکہ ان کا غصہ جو تھا وہ شدت کی حد تک چلا گیا تھا اور وہ یہ سوچتے تھے کہ عدالت اگر ان کو سزا دے دیتی تو بہتر تھا، لیکن چونکہ عدالت نے سزا نہیں دی تو اس وجہ سے وہ راجپال کو مطلب جو کہ ہم کہتے ہیں گستاخی کی تھی رسول پاک کی شان میں، تو اس کو سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے، کمر بستہ ہو گئے مطلب تیار ہو گئے کہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور غیرت مند، بہادر، سرفروش یعنی کہ سر کٹانے والا، بہت ہم کہتے ہیں کہ بہادر نڈر خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، یعنی کہ ایک بہادر بندہ جو تھا اس نے اس بات کی خاطر راجپال پر حملہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے، لیکن وہ حملے میں بچ گیا، اور خدا بخش جس نے کہ حملہ کیا تھا اس کو عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنائی۔ لیکن بہرحال بیٹا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ تو غصے میں تھے نا، لوگ تو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کس طرح بری ہو گیا، شدید غصے کا رد عمل کر رہے تھے، شدید غصہ ہم کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، تو اس لیے ان کو تو 7 سال کی قید ہو گئی،
مگر لوگ پھر بھی غصے میں تھے، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ شدت اختیار کر گیا جب خدا بخش کو سزا ہو گئی 7 سال کی۔ مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا، کب رکنے والا تھا؟ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ایک اور پروانہ، ان کے ایک اور عاشق رسول عبدالعزیز آیا۔ ان کے ابھی راجپال جو تھا وہ پہلے حملے سے ڈرا ہوا تھا کہ مسلمان تو بڑے غصے میں اور کسی وقت بھی میری جان کو خطرہ ہے، میں مر سکتا ہوں۔ لیکن اسی اثناء میں کوہاٹ کا دوسرا بندہ جو تھا عبدالعزیز آیا اور اس نے بھی راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہو گئی کہ وہ اپنی کوشش میں تو کامیاب ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تل سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ رائٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے عبدالعزیز نے اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ وہ راجپال ملعون کو مارنے کی بجائے بیٹا اس کے دوست کو مار گیا، یعنی کہ راجپال ملعون پھر بھی بچ گیا۔ اس نے تو اس کے دوست کو مارا جو کہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا، مر گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو راجپال ملعون کا دوست تھا۔ اب ان واقعات نے راجپال کو حواس باختہ کر دیا تھا، یعنی کہ پریشان کر دیا تھا، وہ بہت گھبرا گیا تھا، وہ حواس باختہ ہو گیا تھا کہ لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور اس گستاخی پر مسلمان بہت غصے میں آئے ہوئے، شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا، یعنی کہ وہ انگریزوں کے سامنے اپنی شکست مان لی اور وہ مدد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گڑ گڑاتا رہا، لیکن وہ ایک ایسے منجدہار میں پھنس چکا تھا، منجدہار یعنی کہ ایک ایسے بھنور میں، ایک مسئلوں میں پھنس چکا تھا جہاں پر ڈوبنا ہی اس کا مقدر تھا، یعنی کہ اس نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کر کے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی شدت کو، غصے کو بڑھا دیا تھا، اور اب کسی طرح مسلمانوں کا غصہ تھمنے والا نہیں تھا، جو صرف اس کے ہم کہتے ہیں کہ قتل پہ ہی یا اس کے مرنے پہ ہی تھمتا، تو اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اس نے ڈوبنا ہی تھا، اس نے مرنا ہی تھا۔ ان 2 حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، وہ بڑا کیئرفل ہو گیا تھا، وہ بڑا احتیاط کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں مسلمانوں کی عزت میں آ چکا ہوں، اب کسی طرح مسلمان مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، میری جان بخشنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آئی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یعنی کہ جب قضا اس کے سر پہ آ گئی تھی، جب اس کی ہم کہتے ہیں کہ موت لکھی جا چکی تھی، تو کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا ہر راہ فرعون کے لیے ایک موسیٰ بیچتا ہے، یعنی کہ ہر موسیٰ کے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہیں وہ راستہ دکھانے والے، سیدھے راستے پہ چلنے والے، تو یہاں پر وہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ہر ظالم کے بعد، مثال کا مطلب ہے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ، یعنی کہ ہر ظالم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک راہ راست بندہ آتا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں راہ راست دکھاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک دن جب فرزندان توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ تھے، یا ہم کہتے ہیں عاشق رسول تھے، اپنے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے، یعنی کہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں غصے میں آ گئے تھے، تو ایک نوخیز نوجوان نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیف کردار یعنی کہ اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ وہ مصمم پختہ ارادہ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ پھر آخرکار اس ملعون یعنی کہ لعنتی کو ختم کرنے کی سعادت، عزت، شمع رسالت کے پروانے، یعنی کہ شمع رسالت سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پروانے عاشق غازی علم دین شہید کے حصے میں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار، یعنی کہ ڈوبے ہوئے لوگ جو تھے ان کی محبت میں ہم کہتے ہیں مست لوگ جو تھے، ایک دن جب راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوئے، اب غازی علم دین شہید کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک دن راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات کے باعث لہو اتر آیا۔ تو اس کی آنکھوں میں وہ خون اتر آئے، یعنی کہ وہ غصے کی حد بتا رہے ہیں کہ غصہ اس کو آ گیا کہ اس نے دیکھا کہ یہی وہ گستاخ رسول ہے۔ تو آن
آن ہی آن میں، یعنی کہ اسی سیکنڈ، اسی وقت، اسی اثناء میں اس کی ہم کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے جو تعینات تھے، مقرر کیے ہوئے، جو ہم کہتے ہیں اس کے باڈی گارڈ کہہ لیں یا ہم کہتے ہیں جو بھی سپاہی جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، تعینات 2 ہندو سپاہیوں، ایک سکھ حوالدار اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے یعنی کہ دن کو اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا، یعنی کہ قتل کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اسی اقدام پر، اس قدم پر، ظاہری بات ہے اس نے قتل کر دیا تھا اور آلریڈی وہاں پر لوگ بھی موجود تھے، اسی قدم پر اقدام قدم کی جمع ہے، تو عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی، مگر اس مرد حق کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی، یعنی کہ وہ اس چیز سے گھبرایا ہی نہیں کہ مجھے مطلب سزا سنائی گئی ہے یا اس سے بھی کڑی کوئی بات ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مرد حق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور شکن ایک ہم کہتے ہیں کہ سلوٹ بھی اس نے ماتھے پر کسی قسم کی پریشانی نہ لائی، بلکہ وہ انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار بڑی بہادری سے مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے مقدمے کی پیروی یعنی کہ اس کے مقدمہ جو تھا قائد اعظم نے خود لڑا تھا، لیکن سزائے موت بحال رہی، یعنی کہ سزائے موت میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی پیش رفت نہ ہوئی۔ جب ان کو بچانے کی امید ماند پڑ گئی، یعنی کہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی، ماند پڑ جانا، کم ہو جانا، ختم ہو جانا، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا، یعنی کہ لوگوں نے کہا یا ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے ہی کہا کہ آپ اس قتل کو ماننے سے انکار کر دیں، یعنی کہ ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں، اس صورت میں آپ بچ سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ عاشق رسول تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مجھے اس عمل پر فخر ہے کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، عاشق رسول ہوں، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جہنم واصل کیا ہے، تو مجھے اپنے اس عمل پر بہت فخر ہے اور میں کسی صورت بھی اس سے انکار نہیں کروں گا۔ مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے، ان کے مسلمانوں نے آپس کی امداد سے اس مقدمے کے جتنے اخراجات تھے وہ پورے کیے، لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، ان کے کامیاب نہ ہوئی۔ ان کی جو سزا تھی وہ سزا بحال رہی، اور سزا جو تھی پھر ہم کہتے ہیں پھانسی تک چلی گئی۔ آگے دیکھیں، اور 31 اکتوبر 1929 کی صبح میاں والی جیل میں شیفتہ رسول یعنی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا گیا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام یعنی کہ جو عملہ تھا، ہم کہتے ہیں وہاں پر مامور تعینات جو لوگ تھے، انہوں نے اس شہید کے جسد خاکی کو یعنی کہ جسم کو بغیر نماز جنازہ، اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مسلمان کے لیے نماز جنازہ جو ہے وہ سنت میں سے ہے، تو ان کو بغیر نماز جنازہ، چونکہ وہ ہندو تھے تو انہوں نے بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل ہی میں دفن کر کے پہرا لگا دیا کہ یہاں پر کوئی آ نہ سکے، ان کی مطلب جسم کو یا لاش کو یہاں سے نہ نکال سکے قبر میں، تو پہرا لگا دیا۔ حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا، یعنی کہ مزید جلتی پر تیل، مزید غصے کو بڑھانا، یعنی کہ حکومت نے تو ایک ان کو پھانسی دے دی بے گناہ کو، اور پھر کیا کیا کہ ان کی ہم کہتے ہیں کہ جسم کو، جو مردہ جسم تھا اس کو بھی لوگوں کے حوالے، مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا، اور ان کو کیا کیا کہ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان کافی غم و غصے میں آ گئے تھے، اور وہ جو تھے وہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں شدت جذبات کے غصہ جو تھا ان میں پنپ رہا تھا، اور وہ کسی صورت بھی ہم کہتے ہیں مار دہاڑ اور توڑ پھوڑ کرنے لگ گئے تھے۔ مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے، یعنی کہ وہ اس چیز پہ کسی چیز کو بھی ہم کہتے ہیں سمجھوتا کرنے پر قبول نہیں تھا۔ جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے تو حکومت وقت کے عصیان خطا ہو گئے۔ عصیان خطا ہونا محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پریشان ہو جانا، گھبرا جانا۔ تو جب دیکھا کہ مسلمان بہت غصے میں ہیں اور ملک کا نظام جو ہے درم برم ہو رہا ہے، سکون بے سکونی میں تبدیل ہو رہا ہے، تو وہ بڑے گھبرا گئے، پریشان ہوئے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے
حکومت نے یہ سوچا کہ جو انہوں نے دفن کیا ہوا غازی علم دین کا جسم تھا وہ دوبارہ ہم کہتے ہیں قبر سے نکال کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان کی غم و غصے کی لہر جو ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو سکے۔ تو شہادت کے 13 دن گزرنے کے بعد مجبوراً میت یعنی کہ ان کی لاش کو یا ہم کہتے ہیں جسم کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حیرت کی بات انتہائی یہ ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تھا، چونکہ وہ شہید تھے اور آپ جانتے ہیں شہید مرتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اس کے لیے ہم کہتے ہیں نازل ہوتے ہیں۔ لاش صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا، یعنی کہ لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو احترام اور اتنی خوبصورتی سے ان کے جنازے کو بھی سجایا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ اتنی لوگوں نے اس میں شرکت کی، لوگ جو تھے وہ جمع تھے اور ان پہ پھولوں کی پتیوں کی بارش کر رہے تھے اور ذکر ہم کہتے ہیں کلام جو اللہ تعالیٰ کی کلام تھی ان سے آوازیں گونج رہی تھیں، جن میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اب یہاں پر یہی ذکر کر رہا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان سے 6 لاکھ مسلمان جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی، اور جنازے کو جو بھی دیکھ رہا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور جو ہے وہ مطلب پھیلا ہوا ہے۔ اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی، یعنی کہ تر تھی، ہر طرف خوشبو ہی ہم کہتے ہیں کہ سمجھ آ رہی تھی اور خوشبو سے تر تھی، اور تمام لوگ جو تھے وہ لبیک کہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کہتے ہوئے اور بہت ہم کہتے ہیں کہ تلاوت وغیرہ کر رہے تھے، نعتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ جنازہ جہاں سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی، ان کے احترام میں ہم کہتے ہیں ان کی اس قربانی کو امر کر دینے کے لیے لوگ جو تھے وہ بہت ہم کہتے ہیں دل سے تو غمزدہ تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کے ہم کہتے ہیں اس مضبوط اور بہادری والے اقدام پہ بہت خوش بھی تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھا، یعنی کہ بہت زیادہ اس کے لیے عزت محسوس کر رہے تھے، بہت زیادہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں احترام محسوس کر رہے تھے۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو تھا ان کے جنازے پر ہو رہا تھا، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی ہم کہتے ہیں عزت کی کیا بات ہے، اس سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ خوش قسمتی کی کیا بات ہے کہ جب اس کا جنازہ ہم کہتے ہیں آخری منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہو تو اس کا جنازہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لبریز ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کے خاص طور پہ مولانا ظفر علی خان نے خصوصی نگرانی میں ان کی قبر کو تیار کروائی، یعنی کہ ان کی قبر کو تیار کروایا کیونکہ وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ پیش تھے۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ محمد اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فدائی کو، یعنی کہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ہم کہتے ہیں جو عاشق تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غازی علم دین جو تھے وہ اس کارنامے کا ذکر جو تھا وہ خاص و عام کی زبان پر موجود تھا۔ ہر بندہ جو تھا اس کی زبان پہ یہی ہم کہتے ہیں کہ نعرہ تھا کہ اس بہادر انسان نے، اس غیور انسان نے، اس ہم کہتے ہیں سرفروش انسان نے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کی۔ ایک دفعہ علامہ محمد اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا، یعنی کہ اس نے کہا، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کا علامہ محمد اقبال نے کہی ہے کہ ہم تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے عاشق ہیں، ہم رسول پاک کے، لیکن وہ ایسا بندہ تھا جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو مطلب لالچ یا غرض نہیں آئی، اور وہ ایک بڑائی کا بیٹا، ایک ترکان کا بیٹا جو تھا وہ زندہ جاوید ہو گیا، وہ ہم سے بہت آگے ہے۔ غازی علم دین شہید نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے عشق میں اپنی جان کا جو نذرانہ تحفہ یعنی کہ تحفہ جو پیش کر دیا تھا، اس تحفے کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے خود کو زندہ جاوید کر دیا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ امر ہو گئے تھے۔ آج بھی ان کا نام جو ہے بڑی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ دیکھ لیں کہ ان کا نام جو ہے آج بھی امر ہو گیا ہے اور تابندہ اور زندہ رہ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بیٹا واقعی شہادت کا رتبہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کہتے ہیں بہت ہمت اور دل کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، مرنا تو بہرحال ہر ایک نے ہے، لیکن شہادت کی موت کا ہم کہتے ہیں کہ جو ایک لذت اور لطف ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے تمام، آپ نے میرے ساتھ یہ سبق پڑھا ہوگا، بخوبی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تمام مشکل الفاظ کے معنی۔ جہاں پر ضرورت رہی محاورہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے تمام آپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد پھر اگلی ہم کلاس میں یا ویڈیو میں اگلے کام کے بارے میں، مشق کے بارے میں ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔